حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ کافی ٹائم سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ولاگر کے لگاتار غلط مسائل کو لے کر جب اپنی ویڈیوز بنائی تو آج تک ان کا کوئی رپلائی یا جواب مکمل نہیں آیا، بلکہ اگر ان مسائل میں اختلاف ہے بھی تو ان مسائل کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں کی گئی۔ جیسا کہ ابھی پتنگ بازی کو جائز ٹھہرانا جو کہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے خلاف ہے، اس کے لیے کوئی صفائی یا دلیل یا حوالہ نہیں دیا گیا، صرف یہ کہ طاہر القادری کا فتویٰ اٹھا کے اس کا بیان کر دیا گیا۔ دوسری چیز یہ کہ اعلانیہ اپنے گناہ کا اظہار کرنے کی وجہ سے جو پھانسی کے معلن ہونے کا حکم لگا، آج تک اس پہ بھی کوئی صفائی، کوئی توبہ، کوئی رجوع نہیں کیا گیا۔ 5 سے زیادہ لاکھ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ میری سفر میں نماز قضا ہوئیں اور اس مسئلے کی آج کل کوئی صفائی نہیں دی گئی۔ جب میں نے کسی معتبر ذرائع سے ان تک خبر پہنچائی کہ عمرہ پہ جانے سے پہلے کیا ان غلط مسائل کی ایکسپلینیشن یا توبہ نہیں ہونی چاہیے، کہ عمرہ کی شاپنگ کی وجہ سے بھی تھوڑا بزی ہوں، ہاں کر کے انہوں نے فون جو ہے وہ کاٹ دیا۔ سوال یہ ہے کہ شریعت کی باتیں کرنے والا شخص خود کی توبہ میں اتنی تاخیر کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رہے گا ہی شاپنگ کا مسئلہ، تو اگر یہ مان لیا جائے کہ صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے توبہ رجوع نہیں ہو پا رہا، تو باقی غیر ضروری ولاگ اور ویڈیوز تو آپ کو ڈیلی دیکھنے کو مل رہی ہیں، ان سب کے لیے بھی تو ٹائم جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ابھی لیٹسٹ یہ دیکھنے میں ملا کہ ایک صاحب جو حج پر جا رہے ہیں سائیکل سے، معتبر ذرائع سے مجھے یہ چیز معلوم چلی ہے کہ ان کا تعلق دیوبند مکتب فکر سے ہے، یعنی ان کی تعلیم یا حفظ بھی دیوبندی مدرسے میں، اور وہ امامت بھی کر چکے ہیں اور تراویح بھی پڑھا چکے ہیں۔ اگر اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ چلے ان کا تعلق دیوبند مدرسے سے نہیں ہے، تو آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں۔ یا اللہ، ہمارے غلام وستانوی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، اور ان کے اہل خاندان کو صبر جمیل نصیب عطا فرما۔ ایک دیوبندی عالم غلام محمد وستانوی، جس کے بارے میں آپ انسائکلوپیڈیا کے اوپر آرام سے گوگل پہ پڑھ سکتے ہیں، تقریریں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق دیوبند نظریے سے ہے، تو ایسا شخص کیسے سنی ہو جائے گا کہ جو کسی دیوبندی عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرے؟ یہ میرا بلاگر صاحب سے ایک سوال ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ مدرسے کی ان کی ویڈیو یا بچے کے ساتھ ویڈیو یا مسجد کے اندر کی ویڈیو یہ دیوبندی مسجد نہیں ہے، سنی ہے، تو پھر بھی ایسا شخص کیسے صحیح العقیدہ سنی مدرسے سے فارغ ہو سکتا ہے کہ جو کسی دیوبندی عالم دین کے لیے دعائیں مغفرت کرے؟ اور جب یہی بات بلاگر صاحب سے ایک شخص نے کال کر کے رات بولی کہ آپ جس کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہو ان کا تعلق یا عقیدہ آپ کو معلوم ہے، تو بلاگر صاحب کہتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے، میں نے تحقیق کر لی۔ جن بلاگر صاحب کو اپنے مسائل میں تحقیق نہیں ہو پاتی، وہ دوسروں کے عقیدوں میں تحقیق کر چکے، تو انہوں نے تحقیق کیسے کری؟ ایک دفعہ ہمیں بھی بتا دیں۔ کیا صرف یہ پوچھا کہ آپ سنی ہو یا نہیں، اور انہوں نے کہہ دیا ہوگا ہاں میں سنی ہوں؟ تو کون سا ایسا انڈیا میں، پوری دنیا میں 24 نمبر ہے جو سنی کہنے پہ خود کو سنی نہیں کہتا؟ مسئلہ تو سارا یہیں پہ اٹکتا ہے۔ بلکہ آج تو آپ ہندوستان میں دیکھیں گے کہ خود کو اہل حدیث کہلانے والے حضرات بھی اہل سنت اہل حدیث کہتے ہیں، تو کسی کو سنی یا اہل حدیث کہہ لینا یہ آپ کی تحقیق ہے؟ صرف اتنی آپ نے کیا تحقیق کری؟ اور اگر اس بات کو مکمل تسلیم کر لیا جائے کہ اس شخص کا تعلق پوری طرح اہل سنت کے ساتھ ہے، تو پھر آپ نے اس سے توبہ رجوع کیوں نہیں کروایا کہ آپ نے جو دیوبندی عالم کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا کسی دیوبندی عالم دین کے لیے مغفرت کی دعا اپنا استاد کہنا، تعظیمی القابات سے ان کو پکارنا یہ درست ہے؟ تو کیا اس کی بھی انہوں نے توبہ رجوع کرا لیا؟ توبہ رجوع کرانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، کیونکہ بلاگر صاحب کو تو خود کے توبہ رجوع کے تقاضے نہیں معلوم کہ جو غلط مسائل اب تک بتائے ان کے گلے میں ہڈی بن کے اٹکے ہوئے ہیں، جو ان سے نگلے بھی نہیں جا رہے، اگلے بھی نہیں جا رہے، اور ان پہ جواب دینے کا بھی آج تک ٹائم نہیں ہے۔ میں نے اس لیے ویڈیوز بیچ میں نہیں بنائے، مجھے لگا پہلے عمرہ کا سفر نپٹ جائے، لیکن میں نے سوچا ٹھیک ہے سفر کی مصروفیت ہوتی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ ٹائم نہ ہو، لیکن جب میں نے دیکھا دوسری ویڈیوز بلاگ کے لیے تو بیک ٹو بیک ٹائم ہے، صرف وقت نہیں ہے تو امت کو بتائے گئے غلط مسائل سے توبہ کرنے کا وقت نہیں، یا ان کو ایکسپلین کرنے کا وقت نہیں کہ میرے مسائل غلط نہیں صحیح ہیں اور یہ ان کے حوالے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے کوئی حوالہ، کوئی ریفرنس، کوئی اس پہ بات نہیں کی۔ اب اگر ان کی یہ ویڈیو وہ سائیکل والے بلاگر کے ساتھ لوگ دیکھیں گے اور اس کو فالو کریں گے، حد سے آنے کے بعد وہ واپس اپنے مدرسے جائے گا یا اپنی مسجد میں جائے گا، تو کل کو وہ کیا پروموٹ کرے گا؟ اپنا نظریہ عقیدہ۔ تو جن لوگوں نے ان بلاگر صاحب کو دیکھ کر اس صاحب کو فالو کیا ہوگا تو ان کے عقیدے کا کیا بنے گا؟
اس لیے میں کہتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر خود کو سنی کہلانے کے باوجود بھی لوگ صلح کلیت کا چورن کہیں نہ کہیں بیچتے ہیں. ان کے خود کے منہ سے سنی بریلوی لفظ کبھی نہیں نکلتا پوری زندگی میں. بہت کہنے کے بعد ایک بار بڑے مرے دل سے انہوں نے بولا تھا کہ لوگ ہم سنی بریلویوں پہ الزام لگاتے ہیں اعلیٰ حضرت کو پڑھا کریں, اور وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کیوں اور کس سیاق و سباق پہ بولا تھا. اور جب کل یہ ویڈیو آنے کے بعد میں نے ان کو کمنٹ کری کہ جن حضرات کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دعا سلام کر رہے ہو ان کا تعلق تو دیوبندی امام ہے, وہ تو اپنی مسجد کے, تو انہوں نے میری کمنٹ کو بلاک کر دیا. جب میں نے کمنٹ کو کاپی پیسٹ دوبارہ کرا تو انہوں نے پھر مجھے ہی بلاک کر دیا. یعنی سامنے والے سے سوال بھی شریعت کا مت کرو, کوئی ذاتی سوال تو ہے بھی نہیں, جیسا چل رہا ہے سنیت کے نام پر اس کو ویسا چلنے دینا چاہیے. تو ابھی حضرات کا معاملہ آپ لوگ خود دیکھ لیں, خود سوال کریں کہ حج والے یہ صاحب اگر سنی ہے تو آپ نے کیا پوچھا ہے ان سے, ذرا ہمیں بھی ایکسپلین کر کے بتائیں تاکہ ہمارا بھی شک دور ہو کہ وہ سنی ہے. اور اگر واقعی سنی ہے تو آپ نے وہ عالم کی مغفرت کے لیے توبہ کروا لی ان سے یا نہیں کروا لی, انہیں بتا دیا کہ وہ غلط ہے یا نہیں. اگر ایسا ہے تو پھر بہت ہی اچھا ہے, لیکن وہ چیز سامنے آنی چاہیے. حدیث پاک کے اندر منع ہے کہ ایسے کام سے بچو, خود کو ذلت پہ پیش کرنے سے یا خود پہ انگلی اٹھوانے سے. لیکن یہ بلاگر صاحب کا ایک ٹرینڈ ہے کنٹروورسی جان بوجھ کے کریٹ کرنے کا, کہ کوئی ایسی ادھوری بات کرتے ہیں تاکہ اس سے کنٹروورسی بنے, بعد میں گونگے کا گڑ کھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جواب دینے کی توفیق نہیں ہوتی. اب یہ اگر بات ہے کہ وہ سنی ہے تو لوگوں کے سامنے ان کو صفائی دینی چاہیے کہ ہاں جی میں نے فلاں سے توبہ کروا لی, اور اپنے غلط مسائل جو تم نے بتائے ہیں پتنگ بازی کو لے کر, قضا نمازوں کو لے کر, کھڑے ہو کے وضو کرنے کو لے کر, سلام سے پہلے کلام کو لے کر, اور بھی جو دوسری باتیں ہیں, آپ ان کی صفائی اور اپنے ایکسپلینیشن کب دو گے اس کے بارے میں بتانا چاہیے. اور اگر سفر کی مصروفیت کی وجہ سے اتنا ٹائم نہیں ہے صفائی دینے کا تو ان باتوں کو 1 مہینہ 2 مہینے سے زیادہ گزر چکے, اور ابھی تک یوٹیوب کی انکم کے اوپر جو جائز ہونے کا فتویٰ تم نے میرے آفس آ کر 1 مہینے کا ٹائم مانگا تھا, وہ مہینے کا ٹائم بھی لگ بھگ پورا ہو گیا. یوٹیوب ارننگ پہ جائز ہونے کا فتویٰ ابھی تک آپ کی طرف سے آپ کے وعدے کے مطابق نہیں آیا. تو میں عوام سے یہی کہنا چاہوں گا سوشل میڈیا پہ اس ٹائپ کے بلاگر سے آپ لوگ تھوڑا ساودھان اور بچ کے رہیں, کہ یہ لوگ جو دین کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں نا, جب ان کے گلے میں پھندا آتا ہے تو یہ لوگ اس سے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں. اتنے غلط مسائل کی توبہ رجوع تو چھوڑو, اب جو یہ حج والے بھائی صاحب کے ساتھ ویڈیو آئی ہے اس کی بھی آپ کو پوری ایکسپلینیشن نہیں ملے گی. حالانکہ عقیدوں کی انہوں نے تحقیق کر لی ہوگی, لیکن لوگوں کو بتانا بھی تو ضروری ہے نا. جس کام سے لوگ بدگمانی میں پڑے, آپ پہ انگلی اٹھائے تو آپ اسے فوراً ایکسپلین کرو, یہ شریعت کا تقاضا بنتا ہے. اور رہ گیا یہ کہ بعض لوگ کمنٹ میں بولیں گے کہ انہوں نے اپنے غلط مسائل سے توبہ کر لی ہوگی, تو اس لیے میں نے اس ویڈیو کا ٹائٹل یہ رکھا ہے کہ شریعت میں توبہ کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. کوئی اعلانیہ 5 لاکھ لوگوں میں گناہ کر کے کونے میں بیٹھ کے توبہ نہیں کر سکتا. وہ ویڈیو بھی تو ہٹانی پڑے گی جو گناہ جاریہ کی آج تک جاری ہیں اور لوگ اس غلط مسائل کو دیکھ رہے ہیں, یا تمہارے گناہ پہ لوگ آج بھی گواہ بن رہے ہیں. شریعت کا تقاضا یہی ہے, لیکن لوگوں نے شریعت کو اس طرح مینیپولیٹ کر رکھا ہے کہ اور اپنے چند اندھے فالوور کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم ساری باتیں دین کی کرتے ہیں, لیکن جب وہی دین کی باتیں غلط نکل جاتی ہیں تو ہم توبہ سے بھی منہ پھیرتے ہیں اور پلٹ کے سامنے والے کو جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے. اور مناسب نہ سمجھنے کی وجہ خود کو VIP سمجھ رہے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان. وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر, اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں. چل تجھے بھی بخشوا دوں, تیری باری آ گئی.